بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ دعوت اسلامی والوں نے یہ نعرہ لگایا کہ تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں، جماعت صحابہ کی بات کریں تو مقدمہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر صحابی نبی انڈیویجولی ہر فرد کو آپ جنت میں داخل کرنا شروع کر دیں، نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے نہ حدیث میں اس کی تائید ملتی ہے۔ اب پوری جماعت صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، پوری جماعت صحابہ حق کے خلاف نہیں جا سکتی، پوری جماعت صحابہ گمراہی کی دعوت نہیں دے سکتی۔ یہ تو کیٹاگوریکل واضح ہے۔ اجماع اور تواتر اسی کو کہتے ہیں نا۔ پوری قوم نے قرآن منتقل کیا ہے، پوری قوم نے سنت کو منتقل کیا ہے، پوری قوم نے حضور کی نسبت سے ان عقائد و نظریات کو منتقل کیا ہے جس پر سنی شیعہ مسلمان عمل کر رہے ہیں۔ اکا دکا اختلافات سے اجماع ختم نہیں ہو جاتا، اور میرے نزدیک تو اس میں کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ قرآن کے قولی تواتر میں کس صحابی نے اختلاف کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ وہ اختلاف ڈسکس ہونا چاہیے۔ تمام صحابہ متفق ہیں کہ جو قرآن اس وقت ہمارے گھروں میں موجود ہے، یہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کیا ہے، اور دین کی حیثیت سے، خدا کی کتاب کی حیثیت سے ہمیں یہ قرآن دیا ہے۔ اور جو عملی تواتر ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صحابہ کرام نے اسی طرح اس کو منتقل کیا، پوری جماعت صحابہ نے۔ ہمارے ہاں جو نماز کے طریقے میں اختلاف ہو جاتا ہے وہ فرد واحد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے حضور کا کوئی عمل دیکھا، کسی علاقے میں جا کر اس عمل کے مطابق نماز شروع کروا دی، تو یہ جماعت صحابہ نہیں ہے، فرد واحد ہے۔ تو جماعت صحابہ کے بارے میں تو آپ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن فرد واحد کے بارے میں یہ بات کرنا، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے نام لے کر کہا کہ یہ جنت میں جائے گا، اس کے بارے میں تو آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس فضیلت کا تعلق بھی اعمال کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے۔ حضور کا یہ فرمانا کہ یہ جنت میں جائے گا، اس سے کوئی وہ معصوم نہیں ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، عثمان و علی کے بارے میں، طلحہ زبیر کے بارے میں، حسن و حسین کے بارے میں آقا علیہ السلام کے کئی فرامین ہیں۔ ان کو تو جنتی کہا نا، حسنین کریمین کو تو جنت کا سردار کہا، سیدہ کائنات کو جنت کا سردار کہا، لیکن جو معنی ہم نے اخذ کیا ہے، یہ معانی تو انہوں نے بھی اخذ نہیں کیے کہ ہمیں چھٹی ہے، کوئی عمل نہیں کرنا۔ حسین نے کربلا میں سجدہ کر کے بتایا کہ بے شک میں جنت کا سردار ہوں، پر جنت عمل پر ہی ملنی ہے۔ رسول اللہ سے، خاتم النبیین سے جنت کا پروانہ لیا ہے حسین ابن علی نے، لیکن وہ مطمئن نہیں ہے۔ امام زین العابدین کو آپ دیکھ لیں، اور کتنا رویا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ان بشارتوں سے، ان حدیثوں سے وہ معانی تو ان ہستیوں نے اخذ نہیں کیے جو مبتلا بھی ہی ہیں۔ تو دعوت اسلامی والے یہ نعرہ لگا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ صحابہ سے علمی، سیاسی، فقہی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سب و شتم کی تو میں بھی اجازت نہیں دیتا، یہ کوئی اخلاقیات نہیں ہے، لیکن اختلاف کرنا، ہم حضرت معاویہ کے سیاسی موقف کو تسلیم نہیں کرتے۔ ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں، حضرت معاویہ کی ایک پارٹی ہے، ایک مولا کائنات کی پارٹی ہے، ہم مولا علی کے ساتھ ہیں۔ اس میں جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ ماتم کرنے کی کیا بات ہے؟ تو سیاسی اختلاف، علمی اختلاف سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو حسن ہے، دلائل کی بنیاد پر آپ رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہ جنتی 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 سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ حضور نے جب کہا کہ فلاں جنتی ہے، اب دنیا سے جب وہ جائے گا، یہ جو درمیان کا پیریڈ ہے یہ معاف ہے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا وہ جنتی ہے۔ معاذ اللہ، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیر منصفانہ بات کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اور جس نے وہ فضیلت سنی ہے اپنے لیے، وہ خود یہ معنی نہیں کر رہا۔
تو فرد واحد کے بارے میں کوئی قطعی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ وہ جنتی ہے. ہاں تمام صحابہ کرام کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خیر پر ہیں. اور قرآن نے کہا نا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے بھلائی کا وعدہ ہے. وہاں بھی جماعت صحابہ کی بات ہو رہی ہے. حضرت معاویہ وہاں پر اکیلے زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ جب آپ جماعت سے کچھ لوگوں کو الگ کر کے پیش کریں گے تو اس پر آپ کو واضح نصوص دکھانی پڑیں گی کہ اب اس بندے کے بارے میں الگ سے بات ہو رہی ہے. تو جماعت کا حق پر ہونا تو میں تسلیم کر رہا ہوں. فرد واحد کو جہاں جہاں آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ تو جنتی ہے، وہاں پر آپ مانتے چلے جائیں. جس کو نہیں کہا اس کو آپ جنتی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ پر اس کا معاملہ ہم چھوڑ دیں گے. چلیں فرض کر لیں وہ جنتی بھی ہے، تو اس کو کیا چھوٹ مل گئی ہے وہ عمل نہیں کرے گا، یا اس کی غلطیاں یا اس کے اجتہادی خطائیں کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیں، اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا، عبرت کے طور پر بیان نہیں کیا جائے گا کہ آنے والے وقتوں میں وہ غلطی دہرائی نہ جائے. صحابہ کرام کے مابین جو مشاجرات ہوئے ہیں، سیاسی اختلافات ہوئے ہیں، اس کو بیان نہ کیا جائے. جنتی کہنے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو خدا را اس بات پر غور کریں اور یہ خام خواہ صحابہ کا نام لے کر پریشرائز بھی نہ کریں، بلیک میل بھی نہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.